السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریٹ پرسنالٹیز عظیم شخصیات سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے کہ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ، جن کا ہمارے مومن سماج پر بہت بڑا احسان ہے، وہ کیسے دکھتے تھے، ان کے دیکھنے والوں نے جو نقل کیا ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات یہ جانیں گے کہ حضرت مولانا میں کیا کیا وہ اوصاف تھے جن اوصاف نے ان کو بہت بڑا بنا دیا تھا، اور آج بھی اگر کوئی وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ اس سے بھی وہ کام لے سکتا ہے۔ تو حضرت مولانا کی خصوصیات کیا کیا تھی، اس پر ہم آج کی کلاس میں بات کریں گے۔ اگر بات کریں حضرت مولانا کے حلیے کی کہ آپ کیسے دکھتے تھے، تو آپ کا قد درمیانہ قد تھا۔ آپ نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ بہت زیادہ چھوٹے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جہاں اوصاف بیان کیے ہیں، وہاں آپ کے قد کے بارے میں یہی بات ملتی ہے کہ آپ نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ بہت زیادہ ناٹے تھے۔ اور اگر آپ کے رنگ روپ کی بات کی جائے کہ آپ کا رنگ کیسا تھا، تو آپ سرخی مائل چہرہ تھا، نہ ایک دم بہت زیادہ سفید جیسا انگریزوں کا ہوتا ہے، اور نہ بہت زیادہ سیاہ، بلکہ آپ کا چہرہ سرخی کی طرف، تھوڑا لال کلر کی طرف سفید تھا، اور پیشانی بہت زیادہ چوڑی تھی۔ بال اتنے زیادہ آپ کے سر پر نہیں تھے، بال کم تھے، پیشانی ذرا چوڑی تھی، اور آواز بہت سریلی، بہت دلکش، بہت میٹھی، اتنی میٹھی کہ آپ جب قرات فرماتے تو پیچھے نماز پڑھنے والوں کا جی یوں چاہتا کہ آپ اور زیادہ نماز پڑھتے رہیں۔ اگر وہاں سے کوئی نان مسلم بھی گزرتا تو وہ بھی آپ کی آواز کو سن کے تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھڑا ہو جاتا، اس لیے کہ ایک تو قرآن اور وہ ایسی دلکش آواز میں۔ بہرحال یہ حضرت مولانا کے حلیے کے بارے میں کچھ بات ہے۔ کھانے پینے کی کیا بات تھی؟ کھانے پینے میں حضرت بہت سادہ تھے۔ اور ویسے ایک بات میں کہہ دوں، جو لوگ بڑے مقصد کے لیے جیتے ہیں، جو لوگ بڑے مشن کے لیے جیتے ہیں، ان میں کھانے پینے کے تکلفات نہیں ہوتے کہ یہ کھائیں وہ کھائیں۔ یہ وہ قوم کرتی ہے جس قوم کے سامنے کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا۔ حضرت کے سامنے بہت بڑا مقصد تھا، اس پورے مومن سماج کو، اور کیول مومن سماج کو نہیں، پورے انسانیت کو حضرت کی تمنائیں اور جذبات بہت بلند تھے، گمراہی اور دلدل سے نکالنا تھا۔ بہرحال اس لیے حضرت کھانے پینے میں بہت سادی طبیعت کے تھے۔ کتنی سادی طبیعت کے تھے؟ روٹی اور نمک کبھی ساتھ میں کھا لیتے، کبھی روٹی سرکہ لگا کر کھا لیتے، کبھی روٹی اور املی کا پانی کھا لیتے، اور جب کبھی کوئی اچھی چیز بناتے تو غریبوں کے وہاں ضرور بھجواتے۔ کبھی کبھی اچھی چیز بنا کر ان کے مدرسے میں جو طلبہ پڑھتے ان طلبہ کو بھی کھلاتے۔ بہرحال حضرت کھانے پینے میں بہت سادی طبیعت کے تھے، اسی لیے غریب سے غریب آدمی بھی آپ کی دعوت بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا تھا۔ بہرحال ہم جو ان کے نام لیوا ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کھانے پینے میں بہت سادگی برتے۔ ہاں، اچھا کھانا کھانا بری بات نہیں ہے، لیکن اچھا کھانا ہی ہر وقت کھایا جائے، سادے کھانے کی طرف نہ دیکھا جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ تو کھانے پینے کی بات ہو گئی۔ تقوی اور حرام سے اجتناب، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ ہر وہ آدمی جو دیندار ہوتا ہے، دیندار ہونے کی بنیاد ہی تقوی پر ہے اور حرام سے بچنے پر ہے۔ حضرت مولانا اس کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ تقوی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور جب بھی کوئی مشکوک چیز آ جاتی، حرام چیز آ جاتی، حضرت اس سے بہت زیادہ بچتے تھے۔ میں آپ کو کچھ واقعات حضرت کے سناتا ہوں، جس سے پتہ چلے گا کہ حضرت کتنے زیادہ متقی اور حرام سے بچنے والے تھے۔ آئیے ان واقعات کو ذرا سنیے۔ حضرت کے کھیت میں آم کا درخت تھا، جب اس کے پھل آتے تو متعلقین اور رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت کی اہلیہ نے فرمایا کہ فلاں صاحب کے یہاں کیوں نہیں بیچتے؟ جواب میں حضرت نے ارشاد فرمایا، ان کی کمائی حرام ہے۔ دیکھیے، ان کی کمائی حرام ہے۔ آج تم ان کو کوئی چیز دیں گے تو شاید وہ بھی کوئی چیز ہمارے یہاں بھیجے، اور ایسی چیز کا لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ فیروزپورہ کے دادی صاحب نے حضرت کی دعوت کی۔ حضرت کو تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ ان کی کمائی حرام ہے،
فوراً دعوت رد فرما دی اور دانی صاحب کو بہت نصیحت فرمائی۔ دانی صاحب کا بیان ہے کہ حضرت کے اس طرح رد فرمانے کی وجہ سے ہماری زندگی بدل گئی۔ ایک پٹھان صاحب نے بڑی عقیدت و محبت سے بکرا پال کر گوشت حضرت کی خدمت میں پیش کیا، حضرت نے لینے سے انکار کر دیا۔ پٹھان نے کہا حضرت بڑی محبت سے لایا ہوں۔ حضرت نے فرمایا پٹھان صاحب سود لینا چھوڑ دو۔ پٹھان نے کہا اب نہیں لوں گا، ابھی تو قبول فرمائے۔ حضرت نے فرمایا یہ سود کے مال سے تیار ہوا ہے اس لیے قبول نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر پٹھان صاحب گوشت لے کر واپس چلے گئے۔ نواب صاحب کے زمانے میں غلے کی کمی کی وجہ سے راشن کا اناج ملتا تھا، مگر حضرت نے لینے سے انکار کر دیا اور گھر میں بجائے گیہوں چاول کے جوار کی کھچڑی بنواتے، جس کی وجہ سے گھر کے لوگوں کو بہت پریشانی تھی۔ کسی کے منہ میں آبلے پڑ گئے، کسی کو خارش ہو گئی۔ کسی نے دریافت کیا کہ حضرت آپ راشن کا غلہ کیوں نہیں خریدتے؟ حضرت نے فرمایا بھائی اس غلے کو نواب صاحب کے ملازمین اور پولیس کاشتکاروں پر کھیڑوتوں پر ظلم کر کے لاتے ہیں، ان کے بچے رو رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے بچوں کو کیوں رلائیں؟ بہرحال یہ تو کچھ 1 2 3 واقعات ہیں، حضرت کی زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اور ایک اور بہت بڑا وصف آپ میں خودی کا تھا۔ خودی کا مطلب میں اپنا کام خود کروں، مخدوم بننے کا شوق نہ ہو، خادم بننے کا شوق ہو۔ ہر وقت حضرت یہی خیال کرتے تھے کہ میں ان کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ حضرت اپنا کام خود کرتے تھے، کبھی حضرت نے مخدومانہ زندگی نہیں گزاری کہ لوگ میری خدمت کریں۔ یہ ایک بہت بڑا وصف ہے، سب کچھ کر کے لوگوں سے کچھ نہ لینے کی امید رکھنا، یہ بہت اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے۔ ایک اور بہت بڑا وصف صبر و تحمل۔ حضرت نے دین کی خاطر جو تکلیفیں آئی، جو مصیبتیں آئی، آپ کی بیوی پر، آپ کے بچوں پر، خود حضرت پر، حضرت نے ان تمام مصیبتوں کو دین کی خاطر اچھی طرح برداشت کیا اور کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ حضرت کا بہت بڑا وصف ہے۔ بہرحال ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم بھی یہ تمام اوصاف، ابھی اور بھی اوصاف ہیں جس کو ہم اگلی کلاسز میں ڈسکس کریں گے، خود بھی اپنائیں، اپنے بچوں میں ان اوصاف کو بھرنے کی کوشش کریں۔ حلیہ یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ہم شرعی طور پر ہمارا حلیہ ٹھیک رکھیں، ہمارے چہرے پر داڑھی ہو، ہمارا لباس اسلامی ہو، اور کھانے پینے میں بہت زیادہ تکلفات سے کام نہ لے، سادگی سے کام لے، اور تقوی اور حرام سے بھی بچنے کا خوب اہتمام کریں، اور خود ہی کہ ہم دوسروں کے خادم بنیں، اور صبر و تحمل کا مزاج بھی ہمیں پیدا کرنا ہوگا اگر ہم بھی اس دنیا میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔